السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قیامت کی نشانیوں کی سیریز میں ایک نہایت اہم اور خوفناک نشانی پر بات کریں گے۔ ایک ایسی نشانی جس کا ذکر براہ راست قرآن میں آیا ہے، ایک ایسی نشانی جو آسمان سے ظاہر ہوگی اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ وہ ہے دخان، یعنی آسمانی دھواں۔ قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان آیت نمبر 10 تا 12 میں فرمایا، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: بس انتظار کرو اسی دن کا جب آسمان کھلا ہوا دھواں لے کر آئے گا۔ وہ دھواں سب لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہمیں ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں خبر دی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا اور وہ دھواں سب لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ مطابق یہ دھواں کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ یہ نہ آگ کا دھواں ہوگا، نہ کسی کارخانوں اور گاڑیوں کے دھوئے جیسا، بلکہ یہ ایک عالمگیر دھواں ہوگا جو پوری زمین پر چھا جائے گا۔ یہ دھواں آسمان اور زمین کے درمیان کے فضا کو بھر دیں گے۔ مومن کے لیے دھواں زکام کی طرح ہلکا سا اثر ڈالے گا، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس دھوئے میں گٹ کر رہ جائے گی۔ ان کے آنکھیں اور کان بند ہو جائے گی، سانس لینا مشکل ہوگا، کھانا پینا دشوار ہوگا۔ یہ دھواں چند دن یا ہفتوں تک قائم رہے گا اور دنیا کے سب لوگ اس کی سختی سے گزرنے پر مجبور ہوں گے۔ مومن اور کافر پر اثرات۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخان آئے گا، مومن پر اس کا اثر ایسا ہوگا جیسے زکام ہوتا ہے، لیکن کافر اس سے ایسے متاثر ہوگا کہ وہ سوج بوجھ کو بیٹھے گا اور زمین پر گر پڑے گا۔ یعنی مومنین کے لیے دھواں ایک ہلکی آزمائش ہوگا، لیکن کافروں کے لیے قیامت سے پہلے ایک بڑا عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہی عذاب ایک کے لیے معمولی اور دوسرے کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ مفسرین کے مختلف تشریحات، علماء نے دخان کی تفسیر کے بارے میں مختلف رائے دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اور بعض سلف کا قول ہے، یہ دھواں مکہ میں قریش پر آیا تھا جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تھے۔ بھوک کی شدت سے لوگ آسمان کو دھواں دیکھتے تھے۔ دوسری رائے اکثر مفسرین، یہ آیات ایک بڑی نشانی ہے جو ابھی ظاہر ہونی ہے اور قرب قیامت میں آسمان سے حقیقی دھواں پوری دنیا کو گھیر لے گا۔ تیسری رائے کچھ علماء نے کہا، یہ قحط بھی تھا اور دنیا کے قریب ایک اور دھواں بھی آئے گا۔ یہ دونوں معنی درست ہے۔ دنیا پر عالمی اثر سوچئے ذرا، اگر آسمان سے ایک ایسا دھواں ظاہر ہو جائے جو سورج کی روشنی کو چھپا دے۔ سائنس لینا دنیا پر عالمی اثر سوچئے ذرا، اگر آسمان سے ایک ایسا دھواں ظاہر ہو جائے جو سورج کی روشنی کو چھپا دے، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، پودے اور جانور مرنے لگے، دنیا کے فضائیے بند ہو جائے تو انسانی زندگی کیسے مفلوج ہو جائے گا۔ زرعی نظام رک جائے گی، پینے کا پانی آلودہ ہو جائے گی، سانس کی بیماریاں بڑھ جائے گی، انسان اور حیوان دونوں گھبراہٹ میں مبتلا ہوگے، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، ایک عالمی آفت ہوگی جسے کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی اور کوئی حکومت روک نہیں سکے گی۔ سائنس اور مذہب کا تقابل۔ آج کے دور میں بعض لوگ اس دھوئے کو ماحولیاتی آلودگی یا نیوکلیئر دھماکوں کے اثرات سے جوڑتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کے شکل میں ہوگا۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں اگر بڑے پیمانے پر ایٹمی جنگ ہوئی تو آسمانوں پر دھوئے کے تہہ بن جائے گی، جسے نیوکلیئر ونٹر کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اسے اللہ کی طرف سے ایک براہ راست عذاب قرار دیا ہے، چاہے وہ کسی انسان فعل کے نتیجے میں ہو یا محض اللہ کے حکم سے ہو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ دعا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے آسمان اور زمین دونوں کو انسانوں کے لیے تنگ کر دے۔ یہ دعا آنے سے پہلے ایمان اور عمل کا وقت ہے، اس کے بعد کفار ایمان بھی لے آئے تو قبول نہیں ہوگا۔ قرآن نے صاف الفاظ میں دخان کا ذکر کیا، یہ ایک بڑی نشانی ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ مومن پر یہ ہلکا اثر ڈالے گا،
لیکن کافروں کے لیے شدید عذاب ہوگا، دنیا کے ہر حصے پر اس کا اثر ہوگا۔ یہ نشانی ہمیں اللہ کے قدرت اور قیامت کے سچائی کی یاد دلاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے، اور ان تمام نشانیوں سے قبل ہمیں اپنی پناہ عطا فرما۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ تھا آسمان سے دوے کے نزول کا ذکر۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت فانی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس دن کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، نجات صرف ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔